لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والرسول الأفخم والنبي الأكرم لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا كتاب بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. والسلام آخر العالم صلى الله عليه وسلم كتاب القدس والأمام والمشرك الأصحاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماہ ذوالقعدہ کا یہ آخری جمعہ مبارک ہے اور اسلام کے اہم ترین اراکین میں سے ایک رکن فریضہ حج کی ادائیگی کے حجاج کرام سفر کا آغاز کر چکے ہیں. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
میں سفر حج کا آغاز فرمایا اور ذوالحجہ کے مہینہ میں اسلام کا اہم ترین رکن حج کا فریضہ اس کی ادائیگی کا اہتمام اہل اسلام کرتے ہیں۔ کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ نماز، اس کی فرضیت مسلمانوں پر لازم ہو جاتی ہے۔ نماز ایک بدنی عبادت ہے، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ نماز کو مومن کی معراج عطا کیا گیا۔ نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ نماز کفر اور اسلام کے مابین فرق کرنے والی چیز، یہ نظر آنے والی چیز نماز ہے۔ اور جب اپنی زندگی کا آغاز ہوگا اور اس کا جو دوام ہوگا، اس میں بھی پہلا سب سے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز ہی سے متعلق ہوگا۔ دوسرا فریضہ روزہ ہے، وہ سال کے صرف 1 مہینہ ماہ رمضان کا مبارک کے اندر روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہر مسلمان کا عورت کے اوپر ناصب ہے، کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، اور اگر مریض اور مسافر ماہ مبارک کے بعد ان روزوں کی تلافی کر کے ان کا قضا کر دے تو وہ اس کو ثواب حاصل ہو جائے گا۔ لیکن کسٹم کسی نے اگر روزے کے اندر کمی نہیں کی تو پھر پوری عمر بھی وہ روزہ رکھتا ہے کہ رمضان مبارک کسی روزے کا ثواب اس کو نہیں ملتا۔ فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس سے وہ اجر و ثواب جو رمضان مبارک میں میسر آنا تھا وہ اسے میسر نہیں ہوگا۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان اہل ایمان روزہ میرے لیے رکھتے ہیں اور میں ہی اس کا بدلہ اور جزا ادا کروں گا۔ خود ہی وہ اللہ تعالیٰ روزہ دار کو اس کے شایان شان خود اپنی ذات کے جانب سے اسے انعام اور اکرام سے نوازے گے۔ تیسرا عبادات کے بعد میں جو فریضہ عائد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ صرف اس شخص کے اوپر ہے جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس 7.5 تولا سونا ہو، 12.5 تولا چاندی ہو، بارے تجارت ہو، بینک بیلنس اس کے پاس بھی محفوظ خزانہ وغیرہ ہو، یا وہ حد کے مقدار پہ پہنچ جائے، وہ رشد کے اعتبار سے بھی جو جانور ہیں، زمینیں ہیں، یا کوئی مال فی نفسہ خود حد نصاب کو شریعت میں متعین کرتا ہے اس تک پہنچ جائے، یا دوسرا یہ کہ متعدد جو نصاب کے اجزاء ہیں وہ کچھ کر کے 52 تولا چاندی کے بغیر اور ان کی قیمت موجود ہو جاتی ہے اور سال بھی ان کا درست ہوتا ہے تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی فرض اور لازم ہے اور اس کے تحت کی اجازت نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ جو لوگ ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں نماز کی تاکید فرمائی وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ بیان بھی فرما دی کہ یہ جو زکوٰۃ آپ لوگ اپنے مال سے دے رہے ہو، یہ حقیقت تمہارا مال نہیں ہے بلکہ ہمارا عطا کردہ مال ہے۔ اب اس میں سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور آپ کا جو مال جو آپ نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کی ہے، یہ زکوٰۃ آپ کو منافع کثیر کے ساتھ جو ہے تمہارا استعمال دوسرا آ جاتا ہے انسان کو۔ جب کوئی کچھ ₹1 زکوٰۃ دیتا ہے تو 700 گنا ہو کر اس کے طرف واپس آ جاتے ہیں وہ پیسے۔ لیکن یہ کہ جو لوگ اپنے تجارت کرتے ہیں، دنیا داری کرتے ہیں، ان کو اندازہ اور معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ کاروبار کے اندر پیسہ انویسٹ ہوتا رہے، خرچ ہوتا رہے تو مزید بڑھتی ہوتی ہے، لیکن اگر پیسہ میں سے کچھ پیسے نکل جاتے ہیں تو وہ پیسہ بڑھتا کیسے ہے؟
الذين ينفقون مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة کہ اللہ کے راستے میں ایک دانہ خرچ کرنا ایسا ہی ہے کہ وہ 700 دانے بن کر اس میں واپس پلٹ کے آ جاتے ہیں. جو لوگ زکات صدقات خیرات کا اہتمام کرتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ان کی زندگی میں ان کے حال کے اندر ان کی حیاتی کے اندر زکات اور صدقہ خیرات سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں کس قدر تبدیلی برپا کی ہے. اور جو آخری فریضہ عبادات کے بعد میں سے ہے وہ حج بیت اللہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور عزت نے اہل اسلام کے اوپر حج کو فرض قرار دیا. تاہم اس میں شرط یہ ہے کہ انسان صحت مند ہونا چاہیے, انسان کے پاس اس پر مال ہے کہ وہ زیادہ سفر اپنے سفری اخراجات کی تکمیل کر سکتا ہو ان پیسوں کے ذریعے سے, اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی کفالت کے انتظام کر کے جائے. اور اگر یہ تینوں چیزیں میسر ہیں تو پھر ہر انسان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا یہ بھی جو ہے لازم اور ضروری ہے. نماز اور روزہ بدنی عبادت ہے, صرف زکات مالی عبادت ہے. حج ایک ایسی جامع ترین عبادت ہے کہ اس کے اندر تمام ارکان اسلام بیک وقت متعامل فعال اور ایکٹیویٹ کرتے ہیں. انسان 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کر رہا ہے شریعت میں, اور روزہ جو ہے وہ تو اس میں جو یہاں پہ تشریح ہے اس کو نہیں رکھ سکتے, ان کے علاوہ جو ہے روزہ رکھا جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ہے مال بھی انسان اپنا خرچ کرتا ہے. حج کے سفر کے اندر اپنے عیال کی کفالت کے انتظام بھی کر کے جاتا ہے, اپنے سفری اخراجات اور قیام طعام شراب وغیرہ سے متعلق بھی اپنے اخراجات و صرفات سے ادا کرتا ہے. تو یہ سارا جو ہے جامع ترین عبادت جو ہے وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اس گھر کی عبادت کرنے کا, اس گھر کی زیارت کرنے کا, اور اس گھر میں جا کر عمرہ اور طواف کرنا اور حج کی سعادت حاصل کرنا یہ بہت اجر و ثواب کا گزر ہے, اس کا حکم ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا, اور جب یہ تعمیر ہوگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم جب علی آیا کہ یہ تعلیم کتاب و حکمہ, یہ اس گھر کے اندر جو ہے ایک ایسا نبی و رسول بھی دیجیے جو یہاں تلاوت آیات بھی کرے, لوگوں کا تزکیہ بھی کرے اور ان کو حکمت اور کتاب کی تعلیم بھی دے. اور پھر اسی بیت اللہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام بیت اللہ کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ کے حضور دعا بھی فرمائی کہ اللہ اس کو ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. اس گھر کو امن کی جائے بنا بنا دیجیے, اس کے اندر ثمرات ادا کر دیجیے. چنانچہ وہ لوگ حج یا عمرہ کا سفر کرتے ہیں وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی کفالت اور اس کی سرحدی جو شاید شان خدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دی, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکرمہ میں مبعوث بنایا اور پھر اس شہر کو شہر امن قرار دے دیا گیا. مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی جو حدود حرم ہے اس کے اندر کوئی بھی کشتی کے شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے, کسی کے ساتھ جھگڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور کوئی بھی حد اعتداد سے گزرنے والی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. امن کا شہر بنا دیا گیا, اور پھر ثمرات کے اعتبار سے, پھل فروٹ کے اعتبار سے, غذائی کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے وادی غیر ذی زرع جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کو وہاں پر اکیلا اپنے اللہ کے حکم پر چھوڑا تھا, تو وادی غیر ذی زرع کی وہاں نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو کچھ, نہ کچھ ہے شجر سایہ موجود تھا, بس اکیلے یہ دونوں ماں بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت حاجرہ نے استفسار کیا کہ آپ
سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے اور اماں حاجرہ کی سفری مشقت صفا اور مروا کے مابین کو اپنے بچے کو بلتا ہوا دیکھتی ہے کہ وہ پیاسا ہے، وہ پانی مانگتا ہے، وہ پانی چاہتا ہے، پینے کو پانی کھانے کو کوئی چیز نہیں کہ دودھ ان کو پلایا جا سکے بچے کو. اس بے قراری میں بے تابی کے اندر حضرت اماں حاجرہ یہ صفا کی طرف جاتی ہے، پھر نیچے بچے کے خیال آتا ہے، انہیں دیکھنے آتی ہے، پھر مروا کے جاتی ہے. یوں جب انہوں نے 7 چکر مکمل کیے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. جب وہ پھوٹا تو حضرت اماں حاجرہ نے دعا فرمائی زمزم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور علماء امت نے لکھا ہے اگر اماں حاجرہ زمزم نہ فرماتی رک جا جم جا ٹھہر جا یہ جملے کلمات نہ فرماتی تو پوری دنیا کے اوپر زمزم کا پانی پھیل جاتا. اتنی برکات تھی اس کے اندر. اور پھر جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گیا تو اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے ان کے پورے واقعے کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہوتا ہے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جب تعمیر مکمل کی پھر اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اب اس کی آبادی کے لیے انتظام فرما دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء سے پڑھ دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. آپ کا کام صرف ندا لگانا، آزان دینا، بلاوا بلانا ہے، آواز دینا آپ کا کام ہے. دنیا بھر سے قیامت تک میں بچارے گرام چوک درجوک جمعیت کے ساتھ بڑی تعداد میں جو ہے وہ اس گھر میں حاضر ہوتے رہیں گے. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سبب ہے. چنانچہ اور رمضان تک نہ حج مبارک کا جو مہینہ ہے یہ جو 10 دن ہے ماہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ان کے متعلق مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ الفجر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس میں جو 10 ولیال عشر کا جو تذکرہ ہے 10 راتوں کے لحاظ سے وہ بعض روایات کہتے ہیں کہ 10 دن اور باتیں دونوں کی جو ہے وہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں اور 10 دن مراد ہے. اور کچھ حضرات فرماتے ہیں 10 راتیں تو رمضان مبارک کی آخری راتیں ہیں اور دن جو ہے وہ افضل ترین جو دن ہے وہ یہ ذوالحجہ کے ایام ہے. پہلے 10 دن جو حج کے ایام جن میں حج کی تیاری کی جاتی ہے اس کا پھر آغاز سے ہوتا ہے. اور اس مہینے میں ذوالحجہ کے اندر حج کے ساتھ ساتھ ایک شکرانے کے طور پر قربانی کا فریضہ بھی جو ہے اسلام پر لاگو ہو گیا. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ عزت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بے پناہ امتحان لیے ان کی خلیل اللہ نے اپنا دوست اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا اور اس بنیاد پر کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے سب کئی امتحان لیے. خود اپنا باپ بتوں کو بناتا ہے تراشتا ہے لیکن بیٹا بتوں کا باپ بت ڈر ہے اور بیٹا جو ہے بت شکر ہے. وہ بتوں کو توڑنے والا ہے، بتوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے والدین اور اہل علاقہ کی طرف سے جب چھٹیاں ہوتی ہے ضرورت پیدا ہوتی ہے تو اپنا علاقہ ترک کر کے جو ہے ہجرت پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور پھر بیانہ شادی میں اولاد میسر آتی ہے وہ بچہ علاقوں سے ہی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی جو ہے اپنا مکہ مکرمہ میں چھوڑنے کا حکم دے دیے کہ آپ نے ضرور کر دیجیے. یہ قربانی بھی آپ نے برداشت کی. اور جب وہ بچہ ٹہلنے لگا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ دن کو سکون دیتا ہے، اطمینان ملتی ہے. والدین جو جن کے بچے ہیں جن کی اولاد ہے جب وہ دن بھر کے تھکے آئے گھر میں واپس آتے ہیں بچہ ان کے ساتھ بچے یا بچی ان کے ساتھ تحریریت کرے ان کے ساتھ بالکل شدید کرے معصومانہ کلمات کہے تو ان کے سارے دن کی تھکان دور ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی یقیناً حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے بیانہ شادی کی اولاد کی ان کی محبت بہت زیادہ تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت یہ آزمانا چاہتے تھے کہ ابراہیم کو اپنا بیٹا زیادہ محبوب ہے میرے جب کی محبت اور توجہ اور آخرت عنایت اللہ میری دوستی زیادہ میں پسند ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ اپنے بچے کو ہے قربان کیجیے. فلما بلغ معه السعي فلما ہو رہی ہے کہ جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ سے قربان کر دیجیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
حکم تو اللہ نے دینا تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم چھوڑی کو نہیں دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جنت کو کھانے ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے لینا بلایا اور وہ قربان ہو گیا. یہ قربانی کی سنت بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیر معمولی اہتمام فرمایا تھا حج کے ایام میں بھی. اور اس کے علاوہ میں بھی جو ہے وہ جب حاجی جو حجاج کرام ہے وہ شکرانے کے طور پر قربانی کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن دیگر اہل اسلام اور اصحاب الفضل ہے جن کے پاس ہمارے نصاب کے برابر پیسہ رقم موجود ہو ان کو بتانے کو ضروری ہے کہ وہ اپنا جو ہے قربانی کرے رمضان اپنا حج اور ذوالحجہ کے مہینے میں عید الاضحیٰ کے عید الاضحیٰ اشرف ذوالحجہ کے اندر 9 ذوالحجہ جو ہے اس دن روزہ رکھنا بہت زیادہ اہم اور افضل عمل ہے, مبارک ہے, محبوب ہے, سنت ہے, مشروع عمل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جو روزہ رکھتا ہے یوم عرفہ کو روز ذوالحجہ کو گویا ان کو امید ہے, توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گزشتہ اور سارے آمدہ دونوں کے گناہوں کو معاف کروا دیں گے. اور حج کے ذوالحجہ کی جب حج کو ہو جاتا ہے عید کے جب دن آتا ہے تو اس دن 2 ذوالحجہ کے بعد سے جب 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ کے دن سے تکبیرات تشریق کا آغاز کرتے ہیں, 13 ذوالحجہ کی اصل تک تکبیرات تشریق جو ہے وہ ہم کرتے ہیں اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات تشریق جو ہے ان دنوں میں ایام تشریق کے ایام کے اندر جو ہے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے علاوہ بھی انسان روزہ رکھ سکتا ہے. اس دن کی سب سے اہم ترین جو عبادت ہے وہ قربانی کرنا ہے اور مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے جو صاحب سبق ہو جن کے پاس کشادگی ہو اور کچھ موجود ہو وہ ضرور بھی ضرور قربانی کریں, کیونکہ قربانی نہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو معبود نہیں ہے. اس سے بعد اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ینال اللہ القربہ ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم. مال قربان کروانا, پیسہ نکلوانا مقصود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں مقصود صرف یہ ہے کہ یہ جو مال یہ جو قربانی آپ کر رہے ہیں نہ تو ہم اس کو مال چاہتے ہیں نہ اس کا خون آپ سے چاہتے ہیں کہ وہ بہائیں, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہمارے ساتھ تعلق کس طرح مضبوط ہے. کیا اجر اور ثواب کی توقع اور امید ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور بھی کوئی شراکت جائز تو نہیں ہے, دنیا کی کوئی محبت اور راستے میں مانے اور رکاوٹ تو نہیں ہے. ہم صرف تقویٰ, پرہیزگاری, عنایت اللہ, حضور اللہ کی کیفیت کو بھانپنا اور جانچنا چاہتے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو جانور قربان کیا جاتا ہے خود ہی قربان کرنے والا جو ہے انسان ہے اس کو بھی اجازت دے دی کہ آپ یہ تناول کریں, گوشت کریں, جبکہ سابقہ قوم کے اندر یہ اجازت نہیں تھی. صدقہ اور قربانی کے مال کو قربان کرنے کے بعد چھوڑ دیا جاتا تھا پہاڑوں کے اوپر, جنگلات کے اندر, تاکہ جانور اس کو اٹھ لے کر لے جائے اور اسی کی قربانی کو مقبول سمجھا جاتا تھا. لیکن اسلام کے اندر قربانی کرنے کی جو حکمت ہے وہ قربان اور مخصوص گوشت نہیں ہے, خون کا بہانا نہیں ہے, بلکہ وہ گوشت خود اسی انسان نے ہی تناول کرنا ہے. گوشت کی جسے تقسیم کر کے اس کے جو حکم دیا گیا ہے شریعت اور وہ خود اس سے استفادہ کر رہا ہے. لیکن اللہ کی رضا اگر مقصود تھی, مطلوب تھی, تو یہ خود کھایا ہوا گوشت کی بات ہو جائے گا. بلکہ یہاں تک ہے قربانی کے جانور پر جس قدر بال ہے اور قربانی کے جانور کا جو فضلہ ہے وہ قربانی کے جانور کی جتنی بھی جو خدمت کی گئی ہے اس سب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کشادگی کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ عیدگاہ کی طرف نہ آئے. یہ وعید بھی ہے ساتھ میں. اور اسی طریقے سے اس انسان کی زندگی کے اندر خیر و برکت بھی اٹھ جاتی ہے جو شخص باوجود کشادگی کے باوجود استعداد کے قربانی نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کا یہ فضل کرم اور احسان ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اس قدر صلاحیت دی ہے, ہمیں تعلیم کے اعتبار سے, عقل و شعور کے اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے, مالی اعتبار سے اس نے ہمیں طاقت, قوت اور استعداد دی ہے. جب جس کسی کے پاس کشادگی موجود ہے وہ ضرور جو ہے قربانی کا اہتمام کرے. جو شخص جو افراد قربانی کا عزم رکھتے ہو, ارادہ رکھتے ہو, وہ ذوالحجہ کے بعد
سے قربانی کرنے تک جو ہے وہ اپنے ناخن کو اور اپنے جو بات ہے ہوگی ان کو کاٹنے سے محترم رہیں گے. مستحب عمل ہے. اگر کوئی حج نہیں ہے کم ہے تو بہتر عمل ہے. یہ مستحب عمل ہے. اس کبھی کے تمام حضرات کو کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کا فضل کرم اور احسان ہے ہم لوگوں پر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ مرتبط کیا ہے. اور پھر یہ جو احکامات الہیہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اس میں حسنہ ہے, اس کو اختیار کرنے میں ہماری فلاح اور کامیابی ہی کامیابی ہے. اور اسی سبب سے ہم یہ کہ ایک یونٹی کے اندر, ایک نظم کے اندر اور ایک جو حیاتی ہے اس معاشرے کی, اس کے اندر ہم مرتبط ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کے احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کو جب تک ہم اختیار کرتے رہیں گے کامیابی سے ہم کنار ہوتے رہیں گے. آخری بات یہ ہے عالم اسلام کے اندر پوری دنیا کے اندر مسائل ہیں, مختلف احوال ہیں اور مشکلات سے ہم دوچار ہیں. کہ مرتبہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. حکم کے قرآن کیا ہے, آیت قرآن پڑھتا ہوتا ہوں. سورۃ کی جو آیت ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کر لیں وہ بولے اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کرنا بھی ذکر ہے. دماغ فریضے, دماغ جو ہے عبادات کا اہتمام کرنا بھی ذکر ہے. دماغوں کی ادائیگی, قرآن کریم کی تلاوت کرنا, قرآن کریم کو سمجھنا, قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا, زکات ادا کرنا, روزے رکھنا اور حج کا فریضہ ادا کرنا, یہ سارے اللہ تعالیٰ کے اذکار کے اندر شامل ہے. جو شخص ان کے متعلق جو اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو جب تک اختیار کرتا رہے گا تو کامیابی, صلاح اور فلاح اس کے قدم چھوڑے گی. لیکن جیسے ہی انسان اس سے دور ہو جاتا ہے, دنیا کی محبت کا عظیم بن جاتا ہے, رشوت کے اندر, سودخوری کے اندر اور دنیا کی ہائے بائے کے اندر جو ہے بزنس بنانے میں, پیسہ جمع کرنے میں, بیلنس بنانے میں ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں میں اسے دو سنائے دیتا ہوں. ایک یہ کہ اس کی دنیا میں روشن کر دیتا ہوں, باوجود اس کے مسائل موجود ہیں, ملازمتیں بھی موجود ہیں, دربار بھی موجود ہے, سماج وغیرہ ہر اعتبار سے اس کے پاس صلاحیتیں موجود ہیں, لیکن اس کے اندر سے برکت اٹھ جاتی ہے, روزی کمزور ہو جاتی ہے, انسان روتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. ایک سزا یہ بھی, دوسری سزا قیامت کے روز ملتی ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نابینا کر کے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ شکوہ غلط ہوگا کہ اللہ مجھے کیوں نابینا کیا. اللہ فرمائیں گے آپ کے پاس ہماری نصیحت, ہماری آیات ہے جو جناب ہمارا قرآن کریم کلام اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کو اس پہ حسنہ اور علماء کرام کی تقدیر موجود رہی, وہ بار بار آپ کے سامنے تسکین کا عمل دہراتے رہے, لیکن تم اس کو نصیب منسیہ سنی کر دیتے تھے. چنانچہ آج کے دن تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اس دن تم نے ہمیں بلا دیا, ہماری باتوں کو, ہماری نشانیوں کو اس سے منہ موڑ لیا, آج کے دن ہم نے تمہیں ترک کر دیا ہے. چنانچہ یہ جو موجودہ حالات ہیں دنیا کے اندر ایک اضطرابی کیفیت ہے عالم اسلام کے اندر, خصوصی طور پر یہ جو جنگ کے بادل موجود ہیں گزشتہ 2-2.5 ماہ سے, اس کے اسباب کے اندر یہ بنیادی سبب ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے احکامات سے پورا احترام کرتا ہوا ہے. اور پھر جب ہم رجوع اللہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی تعلیم رسول کی ہمیں حاصل ہو جائے گی. اور وہ کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے میں مؤثر آئے گی. وہ سال گزشتہ کے اندر ہمارا جو پڑوسی دشمن ہے اس نے ان کے خلالات کو غضب پہنچانے کی, نقصان پہنچانے کی اور رات کی تاریخی میں مساجد اور مدارس پر حملہ کر کے مضبوط کوشش کی تھی, اس طرح ہے دوسرے جواب ہماری افواج پاکستان نے بہت بری اور بھاری اور فضائیہ نے شدت جواب دیا. بنیاد مخصوص قرآن کریم کے آیت سورہ صف میں سے استدلال کرتے ہوئے نام رکھ کر جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے اور قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے رہیں گے تو کامیابی سے ہم کنار ہوتے رہیں گے. جس طریقے سے قرآن کریم کی آیت کریمہ سے بنیاد مخصوص کو استدلال کر کے اس جنگ کا نام رکھا گیا اور اس میں کامیابی حاصل ہوئی, اسی طریقے سے قرآن کے لیے بھی اور ہم خود اپنے لیے بھی یہ بات لازم کرتے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ
ध्यान दे दिया है। इस जो कभी रस्म है इससे इज्तनाब करने की हम कोशिश कर ले तो अल्लाह ताला की तारीफ और नुसरत हमारी जिंदगियों के अंदर शामिल हो जाएगी।